बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस अजीम फितने की जिसका जिक्र सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते थे। हर नबी ने अपनी कौम को इस फितने से आगाह किया, लेकिन सबसे ज़्यादा तफसील से हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। आज हम जानेंगे वो हकाइक जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। भाइयों, सबसे पहले उस सवाल का जवाब जो हर किसी के जहन में है, क्या दज्जाल अभी जिंदा है, और अगर जिंदा है तो पैदाइश कब हुई। सही मुस्लिम की एक मशहूर हदीस में तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक जहाज़ में सफ़र कर रहे थे। तूफ़ान में भटककर वो एक अजनबी जजीरे पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक बेहद खौफनाक मखलूक देखी जिसका नाम जस्सासा था, यानी जस्सासा नाम का एक अजीब जानवर। और फिर एक गार में जंजीरों में जकड़ा हुआ एक शख्स। उस शख्स ने उनसे सवालात किए कि क्या बैतुल मुक़द्दस में खजूर के पेड़ हैं, क्या तिब्रिया की झील में पानी है, क्या उम्मे नबी ज़ाहिर हो गए। जब तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही दज्जाल है। तो समझिए कि दज्जाल पहले से मौजूद है मगर क़ैद में है। अल्लाह ने उसे एक जजीरे पर मकदूर वक्त तक बंदी बनाए रखा है। जब उसके ज़ाहिर होने का वक्त आएगा अल्लाह उसे छोड़ देगा, यानी उसकी पैदाइश सदियों पहले हो चुकी है मगर वो अभी तक ज़िंदा है। यह अल्लाह का इम्तिहान है। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर ज़िंदा हैं, जैसे हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में उलेमा कहते हैं, ठीक वैसे ही दज्जाल भी अभी ज़िंदा है, लेकिन वो कहाँ है ये तो सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है। अब सुनिए एक और हैरत अंगेज़ बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। दज्जाल के माँ बाप बरसों तक बे औलाद थे। सालों गुजर गए, उम्मीदें टूट गईं, लोग उन्हें ताना देते थे, और फिर बुढ़ापे में जब कोई उम्मीद नहीं रही उन्हें औलाद नसीब हुई। मगर ये कैसी औलाद थी। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो शुरू से ही उसमें अजीब निशानियां थी। एक आंख में खराबी थी, जिस्म में ताकत थी, मगर फितरत में फसाद था। कुछ रिवायात में है कि उसके माँ बाप भी उसकी अजीब हरकतों से परेशान रहते थे। बचपन से ही झूठ, मक्कारी, बगावत, ये सब उसकी रग रग में था। और देखिए अल्लाह की हिकमत कि जो माँ बाप बरसों बे औलाद रहे, वो औलाद उनके लिए रहमत नहीं बल्कि अजाब बनी। दज्जाल की पैदाइश के बारे में मुख्तलिफ रिवायात है। कुछ उलेमा कहते हैं इस्फहान यानी ईरान के यहूदी इलाके में, कुछ कहते हैं खुरासान के करीब। मगर एक बात सभी हदीसों में साफ है कि वो एक यहूदी ख़ानदान से होगा। उसका बचपन एक ऐसे बच्चे का था जिसे अल्लाह ताला ने ख़ास इम्तिहान के लिए बनाया। उसमें शैतानी ताकतें थीं, जिसे देखता डरता या उससे मुतासिर होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 30 साल तक अपने माँ बाप के साथ रहेगा। इस दौरान वो अपनी शख्सियत बनाएगा, लोगों को धोखा देने के हुनर सीखेगा। अब सुनिए उसकी पहचान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाई। पहली निशानी ये है कि उसकी दाहिनी आँख बिल्कुल उभरे हुए अंगूर जैसी फूली हुई होगी और वो काना होगा। कुछ रिवायात में बाएं आँख का जिक्र है, मगर सही ये है कि दाहिनी आँख खराब होगी। दूसरी निशानी ये है कि उसके माथे पर अरबी में काफ फा रा यानी काफिर लिखा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, हर मोमिन इसे पढ़ सकेगा, मगर काफिर इसे नहीं देख पाएंगे। तीसरी निशानी ये है कि वो गठीले बदन का, चौड़े सीने वाला होगा। उसके बाल घुंघराले होंगे, वो हट्टा कट्टा नजर आएगा। चौथी और सबसे अहम निशानी ये है कि वो नामर्द होगा। उससे कोई औलाद पैदा नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी नस्ल को बढ़ने का हक नहीं दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि वो हज़रत अब्दुल उज़्ज़ा बिन क़तन नाम के एक शख्स से मुशाबह रखेगा जो मदीना में रहता था। उसका मिजाज कैसा होगा ये समझना बेहद ज़रूरी है। वो सबसे बड़ा झूठा होगा। झूठ को इतने खूबसूरत अंदाज में पेश करेगा कि हक भी झूठ लगने लगेगा। उसमें घमंड कूट कूट कर भरा होगा। वो खुद को रब कहलवाना चाहेगा। वो बेसब्रा और जल्दबाज होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इतनी तेज़ी से चलेगा
جسے بادل ہوا کے ساتھ اڑتا ہے۔ اس میں ترس اور رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ لوگوں کو ان کی کمزوریوں سے پھنسانا اس کا ہنر ہوگا۔ بھوکوں کو کھانا، غریب کو دولت، بیمار کو شفا سب دکھا کر گمراہ کرے گا۔ اب آتا ہے سب سے اہم حصہ کہ وہ کب اور کیسے ظاہر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تاریخ نہیں بتائی مگر نشانیاں بتائی ہیں۔ جب دنیا میں بہت زیادہ ظلم ہوگا، اسلام کمزور نظر آئے گا، مسلمان بکھر جائیں گے، اس وقت وہ نکلے گا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ وہ خراسان یعنی افغانستان اور ایران کے علاقے سے نکلے گا۔ شروعات ایک یہودی علاقے اصفہان سے ہوگی۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ ان کے کاندھوں پر ہری شالیں ہوں گی۔ یہ اس کی پہلی فوج ہوگی۔ پہلے وہ ایک عام شخص کی طرح ہوگا، پھر جھوٹے معجزے دکھائے گا، لوگوں کو کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو اللہ کے حکم سے بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا تو فصل اگے گی۔ اب سنیے دجال کا ساتھ کون دے گا۔ پہلے تو یہودی اس کے سب سے بڑے مددگار ہوں گے۔ حدیث میں صاف آتا ہے کہ 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے۔ دوسرا، عورتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں بہت بڑی تعداد میں اس کا ساتھ دیں گی، اسی لیے اپنے گھر کی عورتوں کو دین کی تعلیم دینا بے حد ضروری ہے۔ تیسرا، بے دین اور کمزور ایمان والے مسلمان جنہوں نے دین صرف نام کا رکھا ہوگا۔ چوتھے، جاہل لوگ جنہیں قرآن، حدیث اور علم کی روشنی نصیب نہیں ہوئی۔ پانچویں، دنیا دار جو مال اور دولت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ چھٹے، صحیح حدیث میں ہے کہ اعراب یعنی دیہاتی لوگ بڑی تعداد میں اس کے ساتھ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ 40 دن کا ہوگا، مگر سنیے دھیان سے۔ پہلا دن 1 سال جتنا لمبا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے جتنا لمبا ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے جتنا لمبا ہوگا، باقی کے 37 دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو دن سال جتنا ہوگا کیا اس میں 1 دن کی 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اندازہ لگا کر نماز کے وقت کا حساب کرنا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ دجال پوری دنیا میں گھومے گا مگر 2 جگہ اس کے قدم نہیں پڑ سکیں گے۔ پہلا، مکہ مکرمہ۔ جیسے ہی وہ مکہ کی طرف پڑے گا، فرشتے ننگی تلوار لے کر راستہ روک دیں گے، وہ وہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ دوسرا، مدینہ منورہ۔ جب وہ مدینہ کی طرف جائے گا تو مدینہ 3 بار کانپے گا۔ اس سے سارے منافق اور کمزور ایمان والے مل کر اور وہاں سے نکل کر اس کے پاس چلے جائیں گے۔ مدینہ کی ہر گلی پر فرشتے پہرا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن مدینہ اپنے رہنے والوں کے لیے سب سے بہترین جگہ ہوگی۔ وہ مدینہ کے باہر ایک نمکین زمین پر اترے گا، کہا جاتا ہے یہ زلف کے قریب ہے۔ اب سنیے وہ لمحہ جس کا انتظار ساری دنیا کو ہوگا۔ اسے کون مارے گا؟ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماریں گے۔ ہاں، وہی عیسیٰ جنہیں یہودیوں نے قتل کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ انہیں قیامت سے پہلے آسمان سے اتارے گا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ باب لد کے پاس جو فلسطین میں ہے اور آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے، بس اسی جگہ پر دجال کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق یعنی شام میں سفید مینار کے پاس اتریں گے تو فرشتوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے جب سانس چھوڑیں گے تو ان کی سانس جہاں تک پہنچے گی وہاں تک دجال مر جائے گا، مگر اللہ نے چاہا کہ اس کی موت نیزے یعنی بھالے سے ہو۔ دجال انہیں دیکھتے ہی پگھلنے لگے گا جسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ وہ بھاگے گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد کے پاس اسے جا پکڑیں گے اور اپنے نیزے سے اسے قتل کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ اپنے نیزے پر اس کا خون دکھائیں گے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اس کی لاش دکھائیں گے، پھر اللہ انہیں وہی کرنے دے گا جو اللہ چاہے گا، اور تب یہودی کہیں نہیں چھپ سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتھر اور پیڑ بھی بولیں گے کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آؤ اور اسے قتل کرو، سوائے گرکت کے پیڑ کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا پیڑ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اب سنیے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ سورہ کہف کے پہلی 10 آیت یا آخری 10 آیت یاد کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز میں تشہد کے بعد یہ دعا پڑھیے:
اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اس کا مطلب ہے، اے اللہ میں تیرا پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور مسیح دجال کے فتنے کی برائی سے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے۔ قرآن کی تلاوت، نماز، ذکر، یہ سب اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دین سکھائیے۔ عورتوں کی دینی تعلیم کا خاص خیال رکھیے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ جو بھی دجال کے بارے میں سنے وہ بھاگ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سوچے گا کہ میں اس کا مقابلہ کر لوں گا وہ پھنس جائے گا۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے تو سورہ کہف کی شروعاتی آیت پڑھنا شروع کر دیجیے۔ ساتواں طریقہ یہ ہے کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیے اگر ممکن ہو تو، کیونکہ مدینہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے دجال کی پوری حقیقت۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی قوم کو اس فتنے سے ڈرایا۔ نوح علیہ السلام نے بتایا، ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا، مگر سب سے تفصیل سے، سب سے صاف طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی اس فتنے کا سامنا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے فرماتے تھے کہ کاش میں اپنے بھائیوں سے مل پاتا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بنا مجھ پر ایمان لائیں گے اور میری سنت پر چلیں گے۔ یہ ہم ہیں بھائیوں، ہم وہ لوگ ہیں۔ تو آج سے اپنی تیاری شروع کیجیے، قرآن سے رشتہ جوڑیے، سورہ کہف جمعے کو پڑھیے، دعائیں زبان پر رکھیے، ایمان کو مضبوط کیجیے، گھر والوں کو دین سکھائیے، کیونکہ جب وہ آئے گا تو صبر آزمایا جائے گا، ایمان کی پریکشا ہوگی، عقل دھوکہ کھا جائے گی، آنکھیں دھوکہ کھائیں گی، مگر جس نے اللہ کو پکڑا، قرآن کو پکڑا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حق پر قائم رکھے، اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ایمان پر مرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔